تو آیت سے شروع کریں. جی یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی کہ جو اپنوں سے پچھلے والوں سے عبرت حاصل کرو، فاعتبروا، یا جیسے کہ ہم آتا ہے عبرت حاصل کرو، تو اس پر جو ہے ہم اپنے نبیوں کا تذکرہ دیکھیں، اپنے نبیوں کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں سجدے میں تھے تو کفار نے ان کے سر پر اونٹ کی چربی ڈال دی، اس کا بوجھ کا برداشت کرنا اور پیروں کا لہو لہان ہو جانا طائف کے میدان میں، اور بھوک کے لیے پتھر باندھنا، اور صحابہ کا کہیں شہید ہو جانا، اور انبیاء کو دیکھا جائے تو کسی کو ذبح کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ کو ستایا گیا. آپ دیکھیں تو حضرت عمر خون میں تڑپ رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی کو نیزے مارے گئے. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یعنی کہ پہلے اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم اس چیز کے غم میں ہیں دیکھا جائے تو مطلب پہلے والوں نے کتنی تکالیف برداشت کری اس چیز کو لے کر. تو آپ کو تو تھوڑا سا جھٹکا بھی نہیں لگا بھی صحیح بات ہے اس چیز کو لے کر جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غم انسان اس وقت کرتا ہے جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے. غم جو ہے وہ اس جیسے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس جیسے والی بات ہے کہ حسد کا ہو جانا، دل میں آ گیا کہ یار مجھے یہ چیز حاصل نہیں ہے، مجھے گھر حاصل نہیں ہے، مجھے گاڑی حاصل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز میں انسان جو ہے وہ ایک اسٹریس کی طرف، غم کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے بہت سارے علاج ہیں انسان کو، جیسے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ نہیں ملتا تو انسان ایک ڈیپلی جو ہے نا وہ گہرائیوں میں اپنے ماضی کو نہیں چھوڑ پاتا. تو جو ہے بہت سارے فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ نامراد ہے وہ شخص جس کا آج کل سے بیکار گزر جائے، برا گزر. اچھا، آج کل سے بیکار ہو. یعنی کہ آپ کا جو آج ہے نا وہ کل سے اچھا ہونا چاہیے، چاہے جائے کہ تھوڑا ہی کیوں نہ اچھا ہو. ویسے بھی اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں، ہمارے سامنے یہ حدیث ہونی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تو ہمارے دماغ میں یہ کیسے آ گیا کہ دنیا ایک ہمارے لیے جنت بن گئی، دنیا ہماری خواہش کا گھر ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مومن ہے، تو مومن کے لیے جو ہے یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیے صاحب، آپ کسی جیل میں جائیں، اللہ کبھی نہ لے جائے آپ کو، مگر پھر بھی آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، آپ ملنے جاتے ہیں، وہاں کسی قیدی سے پوچھیں کہ آپ کو یہاں کتنا وقت ہو گیا اور یہاں سے نکلنے میں کتنا وقت باقی ہے. تو وہ ساتھ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کو انگلیوں پہ گن کر بتا دے گا کہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا اور میرے اتنے سال کی سزا ہے اور مجھے اتنا وقت لگے گا نکلنے میں. سمجھ رہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میں قید میں ہوں. ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے میں قید میں ہوں، تو اس کو قید میں رہ کر یہ اندازہ ہے کہ میرے اتنے سال کی سزا ہے اور مجھے اتنا وقت ہو گیا اور میں یہاں سے جلدی نکل جاؤں گا. تو جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ مومن کے لیے دنیا قید ہے، تو ہم کیسے غافل ہو گئے؟ تو ہم کیسے غم میں آ گئے؟ جب ہمیں تو یہ چیز کر ہمیں خوشی ہو جانی چاہیے کہ ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے، ہمیں تو اپنی اصل کی طرف جانا ہے جو اس نے اللہ نے ہمیں کسی چیز کے لیے بھیجا ہے. تو اور کافر کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، اس لیے اس کو ساری چیزیں ملتی ہیں. مگر ہم کافر کو دیکھ کر جو ہے نا وہ احساس کمتری میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں یہ چیزیں. تو ایک یہ ساری چیز ہے. تو اس لیے نا ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے. تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قیدی کو یہ چیز پتہ ہے کہ میں عنقریب یہاں سے نکالا جاؤں گا، مجھے پتہ ہے یہاں پر، اور میں بھی قید میں ہوں، کیونکہ قید میں خواہشات ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں نا، ساری چیزیں، ساری ضروریات نہیں ہوتی ہیں، مگر وہ اس کی صرف اس کو بھوک اس کی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اس کو رہنے کو ساری چیزیں ضرورت کے وقت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ بھی تو وہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے نا. تو ہم دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم ایک قید میں ہیں، ہمیں وقت گزارنا ہے، اب ہم ایک تیاری کے لیے آئیں اور ہمیں ایک اپنے اصل کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے.